شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی غازی علم الدین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میاں والی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی خود کا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دستے بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ مجھے جیل کی کوٹری میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ میں کم پڑھ لکھا مزدور تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمدللہ والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم الدین ہم خمیس جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے بعد اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانت دفین ہوئی۔ حضور خواجہ فخر الدین سیالوی نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے گئے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو امڑ رہی تھی، مٹی کو ہاتھ میں لے لے کر سونگھ رہے تھے اور ششتر و حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی، نہ مشک ہے اور نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہاں کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نور، حیات جاوداں، کہ حیات نور کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔